بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 105 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب الطلاق سے الجملۃ الاولی جو ہے اس کے حوالے سے آج ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء کرام، یہ کتاب الطلاق کا ہمارا انشاءاللہ العزیز پہلا سبق ہوگا، اور نمبرنگ کے اعتبار سے یعنی جو الشہادت العالمیہ کا نصاب ہے سال اول کا، اس اعتبار سے یہ کتاب النکاح کے بعد کتاب الطلاق ہے، تو اس ترتیب سے یہ ہمارا انشاءاللہ العزیز 105 نمبر سبق ہے، جبکہ کتاب الطلاق کے اعتبار سے یہ ہمارا الحمدللہ آج پہلا سبق ہے۔ آج کے سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الخامس کا اجمالی خاکہ دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کتاب النکاح کا اجمالی خاکہ دیکھا، یعنی کتاب النکاح کے جو ابواب ہم نے پڑھے تھے اور آگے ابواب کی جو تقسیم در تقسیم، آگے ارکان، فصول وغیرہ تھے جو ان کے ٹائٹل کے اعتبار سے صرف ٹائٹل تھے، ان کے متعلق ہم نے جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کتاب الطلاق جو ہے اس کے حوالے سے صرف نام کے اعتبار سے تعارف حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ کتاب الطلاق کے حوالے سے ہوں گی۔ سب سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم کتاب الطلاق کا تفصیلی تعارف جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کتاب الطلاق کا تفصیلی تعارف کے بعد آگے جو پہلے نمبر پہ ہوگا الجملۃ الاولی، اس کا جو تعارف ہے اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جو تیسرے نمبر پہ ہوگا وہ ہے الباب الاول، اس کا تعارف دیکھیں گے، اور اس میں سے یہ مسئلہ جو ہے پہلا اور ابتدائی مسئلہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کی پہچان کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے کتاب الطلاق کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ کتاب الطلاق یہ طلاق کی کتاب ہے، اس میں جو طلاق کے متعلقہ مسائل ہیں اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اس باب میں موجود ہوں گی۔ شریعت نے انسان کو جوڑنے کے لیے اور انسان کو آپس میں تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رشتہ جو بنایا وہ نکاح کا رشتہ ہے، اور اسلام نکاح کے بعد اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ تم اس عقد کو قائم رکھو، دائم رکھو اور آپس میں خوش رہو، اس سے معاشرہ پھلے پھولے، اور اسی طرح جو بچوں کی پرورش کا نظام ہے وہ سارے معاملات جو گھر کے نظام ہے وہ سارے چلے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عقد میں کچھ ایسے معاملات درپیش ہو جاتے ہیں جن کے سبب یہ عقد چلنا جو ہے وہ مزید مشکل ہو جاتا ہے، اور آپس میں رہنا، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا اور ایک دوسرے سے منسلک رہ کے گھر کو چلانا جو ہے یہ مشکل کام ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح شریعت نے عقد کے حوالے سے شرائط مقرر کی، اصول ضوابط بنائے، ظلم سے پاک کیا اس نظام کو، اس عقد کو، اور عورت کے حقوق، مرد کے حقوق متعین کیے جو الحمدللہ ہم گزشتہ پڑھ چکے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر جدا ہونا ہے تو شریعت نے پھر اس کے حوالے سے بھی کچھ اصول اور ضوابط مقرر کر دیے۔ تو ان اصول اور ضوابط کے حوالے سے جو قوانین ہیں، جو ادلہ ہیں، جو تفاصیل ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز ہم کتاب الطلاق میں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بنیادی طور پہ اس کتاب کا مقصد جو انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے وہ یہ ہوگا کہ اگر خدا نخواستہ عقد نکاح جو ہے وہ نہ چل سکے اور آپس میں ذہن جو ہے وہ نہ مل سکیں، تو جدا ہوتے وقت جو شریعت نے ضابطے، قوانین اور اصول بتائے ہیں
اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز جو تفصیلات ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الطلاق کے حوالے سے کہ والکلام فی ھذا الباب، اور گفتگو اس باب میں، اس باب سے مراد کتاب الطلاق میں، ینحصر فی اربع جمل، یہ منحصر ہوگی اربع جمل، 4 جملوں پہ۔ عزیز طلباء کرام، یہاں پہ ابتدائی طور پہ ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام رحمہ اللہ نے یہاں پہ جمل کا لفظ ذکر کیا ہے، 4 جمل۔ اس سے مراد کہ امام رحمہ اللہ یہاں پہ اب تقسیم کریں گے، پہلے الجملۃ الاولی، الجملۃ الثانیہ کے اعتبار سے، اور پھر الجملۃ الاولی جو ہے اس میں آگے ابواب اور فصول وغیرہ کی تقسیم ہوگی۔ تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 جمل میں یہ جو گفتگو ہوگی کتاب الطلاق کے حوالے سے یہ تقسیم ہوگی۔ الجملۃ الاولی، جو پہلی گفتگو ہے، جو پہلا مقام اور موضع ہوگا، اور جو پہلا مسئلہ ہم جس کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ ہے فی انواع الطلاق، یعنی طلاق کی جو اقسام ہیں ان کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا سب سے پہلا مسئلہ ہوگا جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے حوالے سے جو انواع ہیں وہ ذرا ذہن نشین کر لیجیے، وہ طلاق بائن ہے، طلاق رجعی ہے، اسی طرح قبل الدخول دی گئی طلاق ہے، بعد الدخول ہے، نکاح کا فسخ ہونا ہے، وہ جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ الجملۃ الثانیہ، دوسرا جو ہے فی ارکان الطلاق، یہ طلاق کے ارکان کے حوالے سے ہے۔ والجملۃ الثالثہ، اور جو تیسرا جملہ ہے، یہ تیسری بحث ہوگی اس باب میں، وہ پھر رجوع کے حوالے سے، یعنی طلاق کے بعد کا جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ طلاق دینے کے بعد احساس گناہ ہے، ندامت ہے، اور دوبارہ ملنا چاہتے ہیں اور دوبارہ ایک اچھے طریقے سے زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، تو جو رجوع کے احکامات ہیں، رجوع کے حوالے سے شرعی ادلہ ہیں، اور جو شریعت کی رہنمائی ہے اس کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم الجملۃ الثالثہ میں دیکھیں گے۔ الجملۃ الرابعہ، اور چوتھے نمبر پہ جو بحث ہوگی وہ فی احکام المطلقات، جن کو طلاق دی گئی ہے، مطلقات کے احکام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، جو تفصیلاً ہم انشاءاللہ العزیز جو اس کا محل ہوگا اس میں ہم اس کو اللہ کے فضل سے بالتفصیل سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اگلا حصہ جو ہمارے سبق کا ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں، اور وہ ہے جی الجملۃ الاولی، پہلا جملہ۔ اب ابتدا میں اس حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ اس باب میں اور اس کتاب میں امام رحمہ اللہ نے ترتیب کچھ یوں بنائی ہے کہ الجملۃ الاولی، الجملۃ الثانیہ، الجملۃ الثالثہ، اس کے اعتبار سے امام رحمہ اللہ نے 5 جو بنیادی موضوع بحث بنتے ہیں وہ الگ کیے، اور اس کے بعد پھر آگے ان 5 جملوں میں، ان 5 جمل میں جو ذکر کیے گئے، آگے پھر مختلف اعتبار سے تقسیم کی گئی، اور وہ تقسیم ہے ابواب کے اعتبار سے۔ اب جو ہم نے پڑھا وہ پہلے جملوں کا تعارف تھا، اور اب جو ہم انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے وہ ہے الجملۃ الاولی کا تعارف۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وفی هذه الجملۃ، اور اس بحث میں اور اس جو موضوع بحث ہے اس میں 5 ابواب، 5 باب ہوں گے، اور وہ 5 ابواب کس ترتیب سے ہوں گے؟ الباب الاول، پہلا باب جو ہے وہ فی معرفت الطلاق البائن والرجعی، وہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کے حوالے سے ہوگا، یعنی طلاق بائن کون سی ہے اور طلاق رجعی کون سی ہے، اس کے حوالے سے پہلے باب میں گفتگو ہوگی۔ الباب الثانی، جو دوسرا باب ہے ہمارا، وہ ہوگا فی معرفت الطلاق السنی من البدعی، جو طلاق کا سنت طریقہ ہے، یعنی جو احادیث سے ثابت ہے اس کے حوالے سے وہ کون سا ہے، اور طلاق بدعی کون سی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب طلاق دی جاتی ہے یا طلاق کا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے
تو اس میں شریعت نے وقت بتایا ہے کہ آپ نے اس ترتیب سے اور اس وقت میں طلاق دینی ہے، جو انشاءاللہ ہم اس کے محل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تو اس حکم سے الگ ہو یا وہ ایسے وقت میں دی جائے جو طہر کا وقت نہیں ہے، یا وہ ایسا وقت ہے جس میں تعلقات قائم کیے گئے ہیں، یا انداز کوئی ایسا اپنایا جائے جو شریعت کے احکام کے منافی ہے، تو وہ طلاق جو ہے وہ طلاق بدعی سمجھی جاتی ہے، اور اس کو طلاق حسن نہیں کہا جاتا یا طلاق سنت نہیں کہا جا سکتا۔ تو ان دونوں کی پہچان کے حوالے سے جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے الباب الثانی میں۔ والباب الثالث، اور جو تیسرا باب ہے وہ فی الخلع، وہ خلا کے حوالے سے ہوگا، خلا کے جو احکامات ہیں، تفصیلات ہیں، اس کے حوالے سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ کہ اگر عورت جو ہے اپنے خاوند میں کوئی ایسا نقص یا عیب دیکھتی ہے یا کوئی ایسے معاملات دیکھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی یا ان کا گزارا آپس میں نہیں چل سکتا، تو پھر وہ جو ہے اپنے معاملے کو اچھے انداز سے ختم کرنے کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو خلا کہا جائے گا۔ اور جو اس کے احکامات ہیں وہ انشاءاللہ ہم الباب الثالث میں دیکھیں گے۔ الباب الرابع، جو چوتھا باب ہے وہ ہے فی تمییز الطلاق من الفسخ، طلاق کو جدا کرنا، اس کی تمییز اور فرق کرنا من الفسخ، فسخ سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض فقہا نے یہ حکم لگایا ہے طلاق اور فسخ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں جو ایک ابتدائی فرق ہے وہ ابھی سن لیجئے۔ فسخ جو ہے وہ ہمیشہ یوں ہوگا کہ اگر کوئی مسئلہ ہے یا نکاح کے ارکان مکمل نہیں ہے یا شرائط مکمل نہیں ہے یا زوجین کا آپس میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی بھی جو مسئلہ ہے، وہ حاکم وقت کے پاس جائے گا، قاضی کے پاس جائے گا، اور قاضی جو ہے اس نکاح کو فسخ کر دے گا۔ اور اس اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو نکاح کا فسخ ہونا ہے وہ حاکم کے حکم سے ہوتا ہے۔ حاکم سے مراد حاکم وقت ہے، تو جو قاضی ہے یا عدالت ہے، جیسے ہمارے ہاں عدالت ہے، تو یہ جو بھی کام ہوگا یہ قاضی یا حاکم یا عدالت کا جو جج ہے، چیف جسٹس وغیرہ ہے، جو بھی موجودہ وقت میں انصاف کا رکھوالا ہوگا، اس کے حکم سے یہ واقع ہوتا ہے فسخ، جو حاکم وقت نے جس کو مقرر کیا ہے اس کے حکم سے۔ تو جو طلاق ہوتی ہے وہ شوہر کی طرف سے بذات خود دی جاتی ہے، اور اس میں شوہر کی رضامندی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، یہ جو بھی معاملہ ہو وہ شوہر اپنی مرضی سے دیتا ہے، جبکہ فسخ میں جو حاکم وقت ہے وہ فسخ کروا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ جو دو نکاح کرنے والے ہیں ان کو تو علم نہیں تھا، لیکن یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں اور ایک عورت نے گواہی بھی دے دی، تو جب گواہی مل گئی تو آپ نے نکاح کو فسخ کر دیے، یعنی ختم کر دیے، یہ حاکم کے حکم سے ہوگا، اور طلاق جو ہے وہ خامد خود دیتا ہے۔ تو بہرکیف جو اس کے حوالے سے جو مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم آگے دیکھیں گے۔ آگے جی الباب الخامس، الجملۃ الاولی میں جو الباب الخامس ہے وہ ہوگا فی التخییر والتملیک، تخییر اور تملیک کے حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ اختیار دے دے اور یہ کہے کہ ملکت کی نفسک، تو کیا اس آدمی کا یہ کہنے سے کہ طلقت کی نفسک، کہ تو بذات خود ہی، مطلب طلقت کی نفسکی، تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، تو یہ اگر اختیار دے دیا تو کیا اس اختیار سے اس عورت کو متعلقہ سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تخییر اور تملیک کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو خود اختیار دے دینا یا اس کو مالک بنا دینا۔ تو اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم اس کے محل میں سمجھنے کی، سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔
اب ہم چلتے ہیں جی اپنے پہلے باب کی طرف، اور ہمارا پہلا باب ہے فی معرفت الطلاق البائنی والرجعی، طلاق بائن اور جو رجعی طلاق ہے اس میں فرق کرنا اور اس کی پہچان حاصل کرنا۔ عزیز طلباء کرام، جو طلاق کا لغوی معنی ہے، اس کے حوالے سے کچھ چند ایک الفاظ جو ہیں وہ گزشتہ سبق میں بھی کہے گئے۔ تو ابتدا میں اس کے حوالے سے تعارف تو کروایا گیا کہ طلاق کہتے کسے ہیں اصطلاحی طور پہ۔ تو اب چونکہ ہمارا بھی تفصیل یہ سبق شروع ہونے لگا ہے، تو اس سبق سے پہلے دوبارہ اس بحث کو دہرا دینا بہتر سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق جو ہے لغوی طور پہ کسی چیز کو کھولنا، عقد کو کھولنا، جیسے کوئی جانور بندہ ہو اس کی گرہ کو کھول دینا، تو اس سے بھی مراد یہاں پہ بھی لفظ طلاق کا، اور طلق جو مادہ ہے لام قاف، اس کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ تو اصطلاحی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر زوجین کا آپس میں اختلاف ہو جائے یا گزارا ممکن نہ ہو، تو زوجین جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس عقد سے آزاد کر لیتے ہیں، تو ان کا جو عقد کی گرہ ہے، جو عقد قائم کیا گیا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس عمل کو طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کے حوالے سے پھر آگے احکامات ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ طلاق جو ہے اس کی صورتیں ہوتی ہیں، طلاق مکروہ بھی ہے، مستحب بھی ہے، جائز بھی ہے، مندوب اور حرام وغیرہ بھی ہے۔ یعنی بعض معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان طلاق دینا چاہتا ہے، لیکن شریعت نے اس طلاق کو جائز اور درست نہیں کہا، اور اس وقت میں وہ طلاق دینا جائز نہیں ہوتا، اس کو ہم یہ حرمت والے درجے میں لے آتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اس حال میں کہ وہ حائضہ تھی، اور جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے کہا مرہ فلیراجعھا، اس کو حکم دو کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ تو یہ جو ہے یہ درست کام نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح طلاق دینا مکروہ کب ہوتا ہے؟ مکروہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بیوی ٹھیک ہو، اس کا جو ہے دین درست ہو، اور وہ اچھے اخلاق والی ہو، دین پہ ثابت قدم رہنے والی ہو، شوہر کی ساتھ اچھے رہنے والی ہو، پھر بھی طلاق دی جانا۔ بہرکیف ایسے کئی ایک معاملات ہیں اس میں، تو ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اس میں جو لغوی طور پہ اس کا معنی ہے وہ کسی چیز کا کھولا جانا، اور اصطلاحی طور پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو عقد جس کو نکاح کہا جاتا ہے، اور شریعت کے احکام اور حدود کی پابندی کرتے ہوئے جس کو قائم کیا گیا، اگر وہ اس کا نباہ نہیں ہو رہا، مکمل نہیں ہو رہا، وہ اچھے سے گزارا نہیں چل رہا، تو ان کا آپس سے اس عقد کو ختم کر دینا اور جدا ہو جانا، اور اپنے اپنے رستے کی طرف چلے جانا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں جو ہمارا پہلا باب ہے وہ ہے فی معرفت الطلاق البائنی والرجعی، طلاق بائن اور رجعی کے حوالے سے جو احکامات اور تفصیلات ہیں وہ ہیں۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفقوا، فقہا کا اتفاق ہے اس بات پہ، علی ان الطلاق نوعان، کہ طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بائن، طلاق بائن، ورجعی اور طلاق رجعی۔ یہ طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ بائن سے مراد وہ طلاق ہے کہ جس میں معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں رہتی، اور انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اگر دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، اور اس شرط کے ساتھ پھر وہ دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ حلالہ جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے اس کام میں۔ تو بہرکیف بائن کا مطلب یہ ہوا کہ وہ طلاق جس کے بعد دوبارہ رجوع کی گنجائش ختم ہو جائے وہ ہے، اور رجعی سے مراد وہ طلاق ہے جس میں رجوع کا اختیار جو ہے وہ مرد کو حاصل ہوتا ہے، اختیار موجود ہوتا ہے، اور یہ دو طلاقیں ہیں۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اور اس آیت سے یہ بات واضح اور ثابت ہو رہی ہے کہ انسان کے پاس ایک طلاق جب اس نے دے دی تو پھر رجوع کا اختیار موجود ہے، دوسری طلاق اگر دے دی پھر بھی رجوع کا اختیار موجود ہے۔ اسی کی وضاحت آگے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ بے شک رجی وہ ہے هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ فِيهِ الزَّوْجُ وہ طلاق ہے جس میں خامد جو ہے وہ یہ اختیار رکھتا ہے رجعتها من غیر اختیاریها کہ انسان یعنی شوہر وہ اختیار رکھتا ہے رجوع کرنے کا من غیر اختیاریها بغیر عورت کے اختیار کے، یعنی اگر عورت عدت میں ہے، طلاق ہوئی ہے اور وہ عدت میں ہے اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت ختم بھی ہو گئی ہے اور طلاق ایک ہی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فقہا کی آراء موجود ہیں اور رجوع جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو اس میں امام رحمہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ رجعتها من غیر اختیاریہا کہ وہ اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہوتا ہے رجوع کرنے کا، اور یہ رجوع کے حوالے سے ایک شرط یہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ان من شرطی ہی کہ اس کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان یکون فی مدخول بہا کہ یہ جو طلاق واقع ہوئی ہے نا یہ مدخولہ بہا کے ساتھ ہو، یعنی وہ عورت جس کے ساتھ ابھی تعلقات زوجیت قائم نہیں کیے گئے اور اس کے ساتھ ابھی تک جو ہم بستری کے معاملات ہیں وہ نہیں ہوئے، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اس کے لیے اور حکم ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمارے رہنمائی فرمائی، اس کے محل پہ ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب الطلاق سے کتاب الطلاق کا جو تفصیلی تعارف ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اس کے بعد الجملۃ الاولیٰ کا تعارف دیکھا، اور پھر الباب الاول سے ہم نے طلاق بائن اور طلاق رجعی کے حوالے سے جو ابتدائی بحث ہے وہ بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم کتاب الطلاق سے الجملۃ الاولیٰ الباب الاول سے طلاق بائن اور طلاق رجعی کی پہچان اور تفصیل اور حکم کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں، اسے سوال کہہ لیں اور یاد دہانی کہہ لیں کہ کتاب النکاح کو نقشہ جات کی مدد سے حل کریں اور اس کو اس ترتیب سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔